ایک مرتبہ میں وہاں تھا امریکہ میں، عشاء کی نماز پڑھی، امام قرآن ایسے پڑھ رہا تھا جیسے اتر رہا ہو، دل کھینچ رہا تھا۔ نماز کے بعد میں نے ساتھیوں سے کہا بھائی امام صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری کلینک میں کام کرتا ہے، میں نے وہ تمہارا نوکر ہو، تمہارے یہاں کام کرتا ہو، ایز اے امام مجھے اس سے ملنا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے دیکھا افرو امریکن نوجوان۔ میں نے کہا امام صاحب آپ کے استاد کون؟ میرا کوئی استاد نہیں۔ میں نے بھی تھوڑی چٹکی لی، میں نے کہا الحمدللہ میرا امریکہ کا سفر کامیاب، مادر زاد قاری سے اللہ نے ملاقات کرا دی۔ نہیں تم تو کہہ رہے ہو کہ کوئی استاد نہیں، تمہارے پیٹ سے قاری پیدا ہوئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں برسوں سے ان کے یہاں کام کرتا ہوں، ان کی خاص صفت، اس لیے یاد رکھنا نمازیں مسجدوں میں پڑھتے ہیں، روزے پیٹوں میں رکھتے ہیں، حج کعبے کا کرتے ہیں، دنیا کو اسلام اور دنیا کو دین جب سمجھ میں آئے گا جب ہمارے معاملات کی صفائی، ہمارے رہن سہن، ہمارے لوگوں کے ساتھ کا برتاوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے نمونے پر ہوگا، جس کو حسن معاشرت کہتے ہیں۔ کہنے لگا کہ اس نے کبھی میرے ساتھ، ان لوگوں نے کبھی مجھے اجنبی اور غیر نہیں سمجھا۔ کھانا میں سب سے پہلے مجھے بلاتے، میری سیلری، میری تنخواہ وقت سے پہلے ایک آدھ دن دے دیتے۔ ڈینٹسٹ تھے یہ ڈاکٹر، عورتیں بھی، جوان لڑکیاں بھی دانتوں کی تکلیف میں، لیکن ان کے عفت اور پاک دامنی، ان کے اخلاق۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتے ہو۔ کیسے؟ کلمہ پڑھ لو۔ میں تو جانتا نہیں، پڑھا دو۔ کہ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، اب میں انتظار میں ہوں۔ اللہ کا کرنا، شہروزہ جماعت جا رہی تھی ان کے ڈاکٹر صاحب کی، کہنے لے بھائی وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو پورا ایک ہیڈنگ ہے، عنوان ہے، اس کے پیچھے ایک پوری زندگی ہے جس کو کلمے والی زندگی کہتے ہیں۔ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے سیکھنے کا شوق تو پیدا ہو۔ لیکن آدمی کو کسی چیز کے لیے پہلے شوق، جیسے ڈاکٹر ہوئے، انجینئر ہوئے، فلاں ہوئے تو ایک دم سے ہو گئے۔ اب اس کا شوق، اس کے لیے کیا کیا قربانی، کتنی فیسیں، کتنا وقت، کہ اس دین کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہم 3 دن کو جا رہے ہیں۔ بہت اچھا، میں چل سکتا ہوں؟ ہاں تم نے کلمہ پڑھ لیا، چلو۔ خود انہوں نے سنایا کہ میں ان کے ساتھ گیا، جماعت جس طرح مسجد میں جاتی ہے، وضو کرتی ہے، تحیۃ المسجد پڑھتی ہے، مشورہ کرتی ہے، یہ سارے اعمال ہوتے رہے، میں شریک رہا، گشتیں بھی کی، ملاقاتیں بھی کی، خصوصی گشت بھی کیا۔ جب ہماری آپس کی تعلیم ہوئی، اور تعلیم میں وہی قرآن کے حلقے، فضائل کی کتابوں کا پڑھنا، اور 6 نمبر، جب قرآن میں انہوں نے پڑھا، میرا بھی نمبر آیا، میں کیسا مسلمان ہوں؟ قرآن تو مجھے آتا نہیں۔ اس دن سے مجھے چوٹ لگی، اور میں نے یہ طے کیا کہ اب مجھے ہر قیمت پر قرآن سیکھنا ہے۔ کیسے سیکھوں؟ اتنی بات یاد رکھنا، عربی میں کہاوت ہے من جد وجد، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے دیر سوار اس کو ہاتھ آ جاتی ہے۔ ہم یہ انہی چیزوں کی تلاش میں ہیں، ہمیں یہی مل رہا ہے۔ صحابہ نے تعلمنا الایمان، ایمان کی تلاش میں لگ گئے۔ اب جو ایمان ملا ہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ان کے ایمان میں کوئی تذبذب اور تزلزل نہیں آ سکتا۔ اللہ چاہیے، اللہ ہمارے ہو جائیں، تلاش میں لگے۔
جو راستہ تھا اختیار کیا، اللہ کیسے ہو گئے؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں تم ہو وہاں تمہارے ساتھ۔ کہنے لگے میں اب اس کی تلاش میں لگا کہ سعودی عربیہ سے ایک پروگرام ریلے ہو رہا تھا ریڈیو پر، آپ قرآن کیسے سیکھیں۔ اب ہمارا اور ان کا وقت، وہاں رات یہاں دن، یہاں رات وہاں دن۔ میں نے پورا ایڈریس کیا اور ریڈیو سے قرآن الف با تا سا سیکھتے سیکھتے سیکھا، اور یہ 2 کیسٹ رکھے ہوئے تھے، شیخ سدیش اور شیخ سلیم کے، کہ یہ ہے میرے استاد۔